قال الشیخ الامام، الشیخ، شیخ کا معنی بوڑھا، اور پھر شیخ کی تعریف صوفیاء کرام نے کیا کہ من یحیی السنۃ و یمیت البدعۃ، جو سنت کو زندہ کرے اور بدعت کو مٹائے، وَيَكُونُ أَفْعَالُهُ وَأَقْوَالُهُ حُجَّةٌ لِلنَّاسِ، اور اس کے افعال اور اقوال لوگوں کے لیے حجت ہوں، وَلَوْ كَانَ شَابًا، اگرچہ وہ جوان۔ اور دوسری تعریف اہل علم اور اہل فن حضرات نے جو کی ہے کہ من لہو مہارت کاملۃ، کہ جس کو کامل مہارت حاصل ہو فی فن من الفنون او علم من العلوم، کہ جس کو علوم اور فنون میں کامل مہارت حاصل ہو، ولو کان شابا، اگرچہ وہ جوان ہو، تو اسے شیخ کہتے ہیں۔ یہ تو اور مطلق شیخ بولا جائے، بعض دفعہ قال الشیخ، آگے ذکر نہیں ہے شیخ کون سا شیخ ہے۔ اگر منطقیوں کے ہاں مطلق شیخ بولا جائے تو اس سے مراد امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ہوں گے، توجہ سے سننا۔ اگر منطق میں مطلق شیخ بولا جائے اس سے مراد امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہیں، اور فلسفہ میں اگر مطلق شیخ بولا جائے تو اس سے مراد ابو علی سینا ہوتا ہے، اور فقہ میں اگر مطلق شیخ مراد بولا جائے تو اس سے مراد امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ ہوتے ہیں، اور نحو میں اگر مطلق شیخ بولا جائے تو اس سے مراد شیخ عبد القاہر جرجانی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ اور اسی طرح اگر علم کلام کے اندر، عقائد کے اندر اگر شیخ بولا جائے مطلق تو اس سے مراد امام ابو منصور ماتوریدی صاحب ہوتے ہیں، اور اگر تصوف میں مطلق شیخ بولا جائے تصوف میں تو اس سے مراد شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوتے ہیں۔ شیخ مفرد ہے، شیوخ اس کی جماعتی ہے، اور تسنیہ اس کی کیا آئے گی؟ شیخین۔ اور قرن اولا دیکھو، قرن اولا یہ بھی ایک فائدے کی بات، قرن اولا میں صحابہ کے دور میں اگر شیخین مطلق بولا جائے تو اس سے مراد ابو بکر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ہے۔ اگر دوسرے قرن میں، قرن ثانی میں اگر شیخین بولا جائے تو اس سے مراد امام ابو حنیفہ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ، اور اگر محدثین کے ہاں شیخین بولا جائے تو اس سے امام بخاری اور امام مسلم مراد ہوتے ہیں، اور مناطقہ کے ہاں اگر شیخین بولا جائے تو اس سے مراد فارابی اور ابو علی سینا دونوں ہوتے ہیں۔ یہ تھا شیخ۔ قال الشیخ الامام، امام پیشوا کو اور مقتدا کو کہتے ہیں کہ جس کی دنیاوی یا دینی امور میں اقتدا کی جائے اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ امام۔ اب ہم نماز پڑھتے ہیں امام کے پیچھے تو اقتدا کر رہے ہیں نا، تو اس وجہ سے وہ ہمارا امام ہے، نماز اس کے پیچھے پڑھ رہے ہیں تو اقتدا کی وجہ سے وہ امام ہے۔ تو امام کون ہے؟ من یقتدا بھی، کہ جس کی اقتدا کی جائے، چاہے وہ دنیاوی امور میں ہو چاہے دینی امور میں ہو، تو اس کو کیا؟ امام کہا جاتا ہے۔ العلامہ، علامہ کا لغوی معنی ہے بہت زیادہ جاننے والا، زیادہ جاننے والا، اور علامہ سے مراد کون سا آدمی ہے؟ اس کے بارے میں تین قول ہیں۔ پہلا قول یہ ہے بڑے عالم کو علامہ کہتے ہیں، دوسرا قول یہ ہے کہ جس نے ہر فن میں کتاب لکھی ہو اس کو علامہ کہتے ہیں، تیسرا قول یہ ہے کہ جس کو علوم عقلیہ میں مہارت حاصل ہو اس کو علامہ کہتے ہیں۔ اب یہاں عبارت میں آ جاؤ، قال الشیخ الامام العلامۃ، الامام العلامۃ، الشیخ موصوف صفت عبارت ہے، شیخ موصوف ہے اور امام صفت اول، علامہ صفت ثانی بن رہی ہے۔ آپ پڑھ چکے ہو، اب یہاں سوال ہوتا ہے کہ موصوف صفت میں مطابقت ہونی ضروری ہے۔ موصوف اور صفت میں 10 چیزوں میں آپ نے مطابقت پڑھی ہے، اس میں سے ایک ہے تذکیر اور تانیث، مذکر اور مؤنث ہونا، دونوں یا مذکر ہوں گے یا دونوں مؤنث ہوں گے۔ یہاں سوال ہوتا ہے کہ العلامہ مؤنث ہے، موصوف مذکر ہے، صفت کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ جواب، سوال سمجھ آ گیا؟ جواب یہ ہے کہ العلامہ کے آخر میں تائے تانیث نہیں ہے، تائے مبالغہ ہے۔ تا کس کے لیے ہے؟ مبالغہ کے لیے ہے، تانیث کی نہیں ہے، تو جواب ہو گیا۔ لہٰذا یہ مبالغہ کا تا ہے، تانیث والی تا ہے ہی نہیں ہے، تو یہ صفت بن سکتی ہے، بننا درست۔ دوسرا سوال، پھر سوال ہوگا اچھا علامہ کہتے ہیں زیادہ جاننے والا، تو اللہ تعالیٰ کی ذات کو علامہ کیوں نہیں کہا جا سکتا؟ سمجھ جانا، علامہ کا معنی زیادہ جاننے والا، تو اللہ کے لیے علامہ کا لفظ کیوں استعمال نہیں ہو سکتا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ علامہ اس کا معنی زیادہ جاننے والا ہے، لیکن اس کو اللہ کے لیے اس وجہ سے استعمال نہیں کرتے کہ اس کے آخر میں تا آئی ہے، اور تا اگرچہ مبالغے کے لیے لیکن اس میں تانیث کا وہم پایا جا رہا ہے۔ تانیث کا وہم جانتے ہو کہ شبہ، جیسے تمہارے ذہن میں وہم ہوا کہ تانیث یہ مؤنث کا صیغہ ہے، اس وہم کی وجہ سے، اور اللہ تعالیٰ کی ذات وہم سے پاک ہے، اس وجہ سے اللہ کے لیے یہ لفظ استعمال نہیں ہو سکتا۔ پھر سوال ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے لیے اگر مؤنث کی صفت استعمال کرنا درست نہیں تو مذکر کی صفت بھی، مذکر والا صیغہ بھی استعمال نہ کرو، بھی تو درست نہیں ہے۔ ظاہر ہے مذکر
جس طرح مؤنث جو نا ایک صفت ہے، اس طرح مذکر بھی ایک صفت ہے. مؤنث استعمال کرنا درست نہیں ہے، اللہ کے شایان نشان نہیں، تو مذکر بھی تو نہیں ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ دو صورتیں ہیں، یا مذکر ہوگا صیغہ یا مؤنث ہوگا، تیسری کوئی صورت ہمارے پاس نہیں ہے. اب مذکر اور مؤنث ان دونوں میں سے ہم نے کون سی صورت اختیار کی؟ مذکر کی، کیونکہ مذکر اور مؤنث میں سے افضل مذکر ہے، اور مذکر کا صیغہ ہم اللہ تعالیٰ کے لیے استعمال کرتے ہیں، اسی میں اللہ کی تعظیم ہے. تیسرا کوئی صیغہ نہیں ہے کہ ہم اس کو استعمال کرتے ہیں. اب سمجھ آ گیا علامہ. افضل العلماء المتاخرین، قدوہ پیشوا اور رہنما کو کہا جاتا ہے. الحکماء، حکماء حکیم کی جمع ہے، اور اس کا معنی ہے حکیم. حکیم کی تعریف انہوں نے کی ہے من اتقن العلم والعمل، کہ جس کا علم اور عمل دونوں پختہ ہو، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حکیم. اور راسخین، راسخ مفرد ہے، راسخین جمع ہے. آپ کو وہ جمع تو وہ نون کے ساتھ آتا ہے مسلمون، لیکن یہ حالت جری ہے. آپ نے پڑھا ہے ومررت بمسلمین راسخین، یہ حالت جری کی وجہ سے اس طرح ہے. حالت جری میں اس کا اعراب یا ما قبل مکسور کے ساتھ ہو سکتا، پڑھ چکے ہو. تو راسخین کہتے ہیں پختہ اور مضبوط کو. اثیر الدین الابہری، ابہر جو ہے نا علاقہ روم کے ایک علاقے کا نام ہے، وہاں رہنے کی وجہ سے ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ابہری. آگے طیب اللہ، طیبہ اس کا معنی ہوتا ہے خوشبودار ہونا، خوشبودار. سمجھ آ گئی. اور ثرا ویسے مٹی کو کہتے ہیں، مراد یہاں اسے قبر ہے. اب یہاں یہ مشکل کچھ الفاظ ایسے تھے مشکل تھے، ان کی تفصیل یہاں ضروری تھی جو آپ کے سامنے بیان ہو چکی. اب یہاں سب سے پہلے ترجمہ آپ دیکھ لو، آسانی سے ترجمہ آپ کو سمجھ آ جائے. پھر اگر کوئی بات سمجھنا ہے میں آپ کو موقع دوں گا، پھر بھی آپ پوچھ سکتے ہو. قال الشیخ الامام العلامۃ، قال فعل ہے نا، اس کا ترجمہ ہم سب سے آخر میں کریں گے، محاورہ ترجمہ کر رہا ہوں. شیخ، امام، علامہ، متاخرین علماء میں سے افضل. سمجھ آ گیا ہے؟ میں کچھ بھی نہیں کرنا. شیخ، امام، علامہ، متاخرین علماء میں سے افضل، پختہ حکماء میں کے پیشوا. پختہ حکماء کے، یا راسخ کا راسخ بھی کہتے ہیں، اردو میں بھی راسخ استعمال ہوتا ہے. راسخ حکماء کے پیشوا، یعنی اثیر الدین ابہری نے فرمایا. سمجھ آ گیا؟ قال کا ترجمہ یا کر دیا، نے فرمایا. اب یہاں یہ جملہ دعائیہ ہے درمیان میں، اس کا ترجمہ اب کیا فرمایا وہ آگے آ رہا ہے، کل پڑھیں گے. یہاں کے جملہ دعائیہ ہے. طیب اللہ ثراء، اللہ تعالیٰ خوشبودار کرے اس کی مٹی کو، یعنی اس کی قبر کو خوشبودار بنا دے. وجعل الجنۃ مثواہ، اور جنت اس کا ٹھکانہ بنا دے. اب کوئی سوال، کوئی بات؟